رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر علی قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2، اور الحمدللہ سیزن 2 میں آپ کے لیے بہت محبت بھری باتیں لائے ہیں۔ جیسا کہ پہلے رمضان المبارک میں پچھلے سال ہم نے ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن کیا MD1 ساؤنڈ کے خصوصی تعاون سے، اور اس سال بھی الحمدللہ ہم ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 جو ہے وہ MD1 ساؤنڈ کے خصوصی تعاون سے کرتے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ احباب اور آپ دوستوں کی، آپ بھائیوں کی محبت ہمارے ساتھ وابستہ رہی، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس سال بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، اس رمضان شریف میں اور اس بابرکت مہینے میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے وہ دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں یا مائیں جو پچھلی رمضان ٹرانسمیشن میں سیزن 1 میں ہمارے ساتھ تھیں، ہمیں سماعت کرتی تھیں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس رمضان شریف کی برکت کا صدقہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً کہ اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم یکم رمضان المبارک جو ہے اس کی سحری اور افطاری بھی کر چکے ہیں۔ تو اس سال ہم آپ کے لیے بہت خوبصورت جو باتیں لائے ہیں وہ کیا ہیں، وہ خوبصورت الفاظ لائے ہیں وہ کیا ہیں۔ ہمارے موضوع ہوں گے سراپا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ باتیں کریں گے، اور ایمان میں خداوند اور مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم انشاءاللہ العزیز وہ بھی باتیں کریں گے۔ اور یہ ساری باتیں کن کے ساتھ ہوں گی؟ ان کے ساتھ کہ جو بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑا پیار فرماتے ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت مفتی پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ جی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، جی طبیعت صحت کا سنائیں۔ اللہ پاک کا بہت احسان ہے جی، کرم۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم شاہ جی سے بھی یہ سوالات اور باتیں کریں گے، اور ہمارا جو موضوع ہوگا وہ بڑا ہی خوبصورت ایک موضوع ہوگا جو حضور کے نالائن سے لے کر زلف عنبرین تک ہم یہ بھی باتیں کریں گے اور سنیں گے اور آپ احباب تک پہنچائیں گے۔ اور جو دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری روز آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچتی رہے، اور آپ کے جو پاس اگر سوالات ہوں تو آپ وہ ہمیں سوال کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کا جواب دے سکیں۔ آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، جو بھی آپ کو خوبصورت بات ہو، علمی نقاط کے حوالہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تلاوت کے لیے جناب حافظ محمد عثمان عطاری صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ثناخان مصطفیٰ جناب بھائی محمد عقیل مصطفی صاحب، آپ موجود ہیں۔ عقیل بھائی کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور خیر وفیت ہے؟ الحمدللہ۔ ناظرین، الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام کا جو آغاز ہے وہ آیات بینات سے کرتے ہیں۔ آئیے ہم تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب بھائی محمد عثمان عطاری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله سبحان اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ تھے جناب حافظ محمد عثمان عطاری صاحب، آیات بینات کی تلاوت فرمائی. اور ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں حمد کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ جناب بھائی محمد عقیل مصطفی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 اللہ. چپ رہ سینتا موتی مل سن صبر کریں تاہیرے صبر کریں تاہیرے. چپ رہ سینتا موتی مل سن صبر کریں تاہیرے صبر کریں تاہیرے. پاگل وانگو رولا پاویں پاگل وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ. ہس ہس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیایا صاحب نو وڈیایا. ہس ہس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیایا صاحب نو وڈیایا. میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایا. اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ. میں
نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لائی اونچیاں سنگ میں لائی میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا گل لا کے کوجیاں کملیاں نو لجپال نے کرم کما چھڈیا سانو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا کیویں بھلا کیویں بھلا میں اپنے ماضی نو سی جاندا کون کمینے نو ایک سونیا تیری نسبت نے میرے نام دا رولا پا چھڈیا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لائے اونچیاں سنگ میں لائے میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لائے اونچیاں سنگ میں لائے صدقے جاواں نہ اونچیاں تو صدقے جاواں نہ اونچیاں تو جنہ نیویں نال نبھائے اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ لاش میری نو نہ دفنانا نہ دفنانا لاش میری نو نہ دفنانا ہاتھ نہ لانا جد تک پیر نہ آوے جد تک پیر نہ آوے آپ پڑھے تکبیرہ میریاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ پڑھے تکبیرہ میریاں چوک قبر دفناوے اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھے ثنا خان مصطفیٰ جناب بھائی محمد عقیل مصطفی صاحب، بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے حمد باری تعالیٰ سے ہمیں نوازا اور بڑی خوبصورت آواز سے۔ رحمت ربی کا عنوان ہے قرآن ہے قرآن ہے، اور صاحب ایمان کا ایمان ہے قرآن ہے قرآن ہے۔ ناظرین ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان ناظرین آپ کو ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں شاہ صاحب کی جانب اور شاہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں، اور یہ جو سراپائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ پیر صاحب کی ہی عطا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں پیر صاحب سے کہ یہ عطا آپ نے نوازش فرمائی، آپ نے محبت فرمائی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمدہ تعالی ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں رب ذوالجلال نے خصوصی ہم پر عنایت اور کرم فرمایا کہ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے سال 1443 ہجری ماہ رمضان المبارک کا خوبصورت ٹرانسمیشن کا سیزن 1، جس میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا اور دیگر علماء بھی اور بہت سارے ثناخان شیریں لسان ہمارے احباب بھی تشریف فرما ہوتے رہے۔ تو در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے اہل ایمان پر کہ ہمیں مہینوں کا سردار رمضان المبارک عطا فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کتابوں کی سردار قرآن مجید فرقان حمید ہمیں نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے بحمدہ تعالیٰ یہ زندگی اور یہ زندگی کے روز و شب جو ہم گزار رہے ہیں، یہ سب صدقہ ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین مقدسین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بالخصوص ان احباب کے لیے کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کی صورت میں ہمارے ساتھ جڑے رہے، دیگر احباب معاونین منتظمین جنہوں نے اپنی اپنی خدمات پیش کی اور آج وہ ہمارے درمیان اگر موجود نہیں ہیں تو خلاق لم یزل ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو معاونین صحت و سلامتی کے ساتھ موجود ہیں، خالق کائنات انہیں مزید ترقیاں اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے انہیں محفوظ فرمائے، ترقیاں عطا کرے، عروج نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین کے حوالہ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں یہ ایک ایسا دل نشین عنوان ہے، ایک ایسا دل نواز عنوان ہے کہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کوئی مجال نہیں ہے، یہ ہماری عطا نہیں، یہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو تقسیم کرتا ہوں، میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اذہان میں، افکار میں، خیالات میں جو بھی اچھے خیالات آتے ہیں، اچھے نظریات پیدا ہوتے ہیں، تو در حقیقت یہ انسان کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، نہ یہ کوئی علم کا کمال ہے، نہ یہ کوئی عمل کا کمال ہے، نہ ہی یہ کوئی تقوی و طہارت کی کوئی چاشنی اور روشنی ہے۔ در حقیقت جس کے دل کے اندر الہام ہوتا ہے، اچھے خیالات اور افکار پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کل کائنات کو عطا فرمانے والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے، اسی طرح اچھے خیالات، اچھے نظریات اور اچھے آئیڈیاز یہ بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ در حقیقت یہ سلسلہ بہت سال پہلے ایک خواب کے ذریعے سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور پھر چند دوستوں کے سامنے میں نے اس خواب کا اظہار کیا تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس اور آپ کے اعضاء اور دل نشین حضور کی گفتگو
آپ کے نالین شریفین سے لے کر حضور کی زلف عنبری تک، بلکہ حضور کے امامہ شریف تک، یعنی کہ نسبت سے لے کے نسبت تک۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ، کی سبحان اللہ، نالین شریفین حضور کا وجود نہیں ہے، امامہ شریف حضور کا وجود نہیں ہے، بے شک نسبت ہے حضور کے ساتھ۔ ماشاء تو یہ اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ حضور کی نسبت سے نسبت تک، نالین شریفین سے حضور کے امامہ شریف تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو باتوں کا ذکر کیا جائے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آج کے اس ابلتے ہوئے معاشرے کے اندر کہ جب کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں، تعفن ہی تعفن ہے، اور مصائب ہی مصائب ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، جس طرف بھی نگاہ کو دوڑائیے وہاں پہ تکالیف ہیں، مصائب و آلام ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو ان پریشانیوں کو کم کیا جائے، اور ان پریشانیوں کو کم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ حضور کو یاد کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، بات میں کوئی شک نہیں بے ہے شک۔ کہ آپ اپنے جی کو جتنا بھی بہلانا چاہیں، آپ جتنا بھی اس کو سمجھانا چاہیں، یہ بہلتا نہیں ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے۔ اگر ہزاروں، لاکھوں اور لا تعداد مصائب و آلام ہوں اور حضور کا ذکر چھڑ جائے تو حضور کے غلام کا دل بہل بھی جاتا ہے، سمجھ بھی جاتا ہے، اور اپنے غموں کو بھلا بھی دیا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ ایک ذکر ہوا۔ ہم نے بہت سال پہلے عظمت نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا، ماشاء اللہ، اور وہ بڑی لاجواب اور بے مثال اور دل نواز ایک کانفرنس تھی، لیکن اس کے بعد نجی مصروفیات اور دیگر بہت سارے معاملات کی بنا پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نواز اعضاء مبارکہ حلیہ اقدس اور سراپہ اقدس پر ہم زیادہ گفتگو نہ کر سکے۔ حال ہی میں چند دن پہلے میری گفتگو ہمارے ایم ڈی ساؤنڈ 1 کے چیئرپرسن قاری محمد عرفان صاحب، قاری محمد عثمان عطاری صاحب سے، بھائی محمد اسامہ صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء اور دل نواز خوشبو بری باتوں کا ذکر کیا جائے، ایک گلستان سجایا جائے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنے مردہ ضمیر کو اور بنجر قلب کو آباد کیا جائے، اسے مہکایا جائے۔ تو میری ایک خواہش ہے، تو وہیں پر ان احباب نے اس بات کا تہیہ کیا کہ یہ جو سلسلہ ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مقدسہ کا، جسے بڑے ہی محبت کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ اور بڑی ہی وابستگی کے ساتھ محدثین نے کتابوں کے اندر نقل کیا، اور وہ موجود ہیں، کتابیں کھولی جائیں، انہیں پڑھا جائے، اور وہ حسین ترین تذکار جمیل لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے، تاکہ آج جو پریشانیاں ہیں، اضطراب ہے، ہم اس دکھ کا مداوع کر سکیں، اس زخم پہ مرہم رکھ سکیں۔ تو ان احباب نے فوری طور پر اس بات کو اوکے کیا، اور پھر اگلے دن ہی تشریف لے کر آئے یہ احباب۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کے اندر چاہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپہ اقدس کی جو حسین ترین باتیں ہیں انہیں بیان کیا جائے، تاکہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کے اندر یہ ذوق دوبالا ہو جائے، تقوی و طہارت نصیب ہو، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنے جہان کو آباد کیا جائے۔ تو اس طرح الحمدللہ آج ماہ ربی ٹرانسمیشن سیزن 2 کا پہلا پروگرام، اور اس پہلے پروگرام میں ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیزار مبارک، نالین شریفین کا ذکر کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے، حیات ہے، ماشاءاللہ، یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو، ایک طرف ہمیں اتنی خوشی اور اتنی دل لگی پوری کائنات کے ساتھ نہیں ہے جتنی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین کے ساتھ، بے شک، بے شک، کہ جنہیں حضور کا بے شک، قرب ملا، صبح و شام حضور کے قدمین شریفین کے بوسے لیے۔ اللہ، اور اللہ، حقیقت تو یہ ہے کہ نالین شریفین کو جو معراج نصیب ہوا ہے سبحان اللہ، وہ شاید کسی اور کو معراج نصیب نہیں ہوا۔ نہیں،
کیوں کہ انسانیت اور کل کائنات کی معراج حضور کے قدمین شریفین ہے، زندگی کے اندر بھی اور حشر کے میدان کے اندر بھی۔ جسے جب بھی عظمت ملی ہے حضور کے قدمین سے ملی ہے، تو وہ کس قدر مبارک اور حسین نالین شریفین ہیں کہ جنہیں کریم اقل علیہ الصلوۃ والسلام کے صبح و شام قدمین میں آنے کا شرف نصیب ہوا، اور اپنی مقدر کو انہوں نے چمکایا، اور آج وہ بڑے بڑے تاجور اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سروں کا تاج، اور ایک امید لیے ہوئے بیٹھے۔ کتنے عشاقان مصطفیٰ ہیں کہ ان کی ایک ہی آرزو ہے، گر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر ہم بھی کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم پھر شاہ صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے، اور ثنا خان جو ہے وہ احباب موجود ہیں، اور ہم حضور کی نعت بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے، اور جولی منگتوں کی اسی در پہ بھری دیکھی ہے، میری نظر میں نیازی کوئی جچتا نہیں، جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے، جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے۔ ناظرین، ہم بڑھتے ہیں نعت کی جانب، اور عثمان بھیا کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہمیں نعت شریف سناتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، اور شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، شہنشاہی
سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، ہزاروں طیب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے عثمان بھیا، کیا کہنے، ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے ناظرین عثمان بھیا نے بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوائی۔ اور ناظرین ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں شاہ صاحب کی جانب۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غم خار محمد کی ہے ایک ذات مدینے میں، آؤ بھی گناہگارو پہنچو بھی مدینے میں، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں شاہ صاحب کی جانب، اور شاہ صاحب جو ہے وہ ہمیں حضور کے نالائن پاک سے لے کر حضور کے قدمین شریف سے لے کر حضور کے امامہ شریف تک ہمیں وہ خوبصورت دلبری باتیں سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمر بھائی۔ میں آج نالین شریفین کے حوالہ سے گفتگو کرنے سے پہلے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت جامع اور حسین ترین فرمان علی شان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان کو جلا نصیب ہوگی اور روح کو تازگی اور بالیدگی نصیب ہوگی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات المفاتیح کے اندر بعض صوفیاء کا قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر الناس عرف اللہ عز وجل وما عرفوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لأن حجاب البشریت غطت ابصارہم۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں بہت سارے لوگ ہیں، اصل میں وہ رجال ہیں، مرد اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، سبحان وہ اتنا بڑا رجل ہے، وہ اتنا بڑا مرد ہے جس کو جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، سبحان اللہ سبحان جو جتنا اللہ کے قریب ہے، جو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اس کو مانتا ہے اور اس کی مانتا ہے، وہ اتنا بڑا مرد ہے۔ سبحان تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اکثر الناس عرف اللہ، اللہ کو پہچاننے والے اس کائنات میں بہت سارے مردان حق ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر جنہوں نے اللہ کی ذات کو پا لیا، اللہ جنہوں نے اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا، وہ بہت ہیں، وہ اکثر ہیں، وہ لاتعداد ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دہلیز تک پہنچے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ انہیں مل گیا اور انہوں نے معرفت الہی کو حاصل کر لیا. وہ لا تعداد ہیں. وَمَا عَرَفُوا رَسُولَ اللَّهِ، لیکن اتنی بڑی تعداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا. اللہ اکبر. اللہ کو پہچاننے والے لا تعداد ہیں، لا تعداد ہے بے شک. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تعداد نہ پہچان سکی. اللہ کو پہچاننے والے زیادہ اور رسول اللہ کو پہچاننے والے کم ہیں. اللہ کو پہچاننے والے زیادہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے کم ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے غم میں کم ہیں؟ فرمایا لِأَنَّ حِجَابَ الْبَشَرِيَّةِ غَطَّتْ أَبْصَارَهُمْ. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کائنات میں مبعوث کیا تو 70,000 اپنی رحمتوں کے پردے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ڈال کر اس کائنات کے اندر مبعوث. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان. چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حجاب ہے، بشریت کا حجاب ہے، تو آنکھیں حضور کی ذات کو دیکھنے سے قاصر ہیں، حضور کو پہچاننے سے قاصر ہیں. اس وجہ سے اللہ کی ذات کو تو پہچاننے والے لا تعداد ہیں، پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے والوں کی تعداد کم ہے. اور بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کر دی گئی اسے کل جہان کا سرمایہ عطا کر دیا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. جو حضور کے قریب ہوا، جس نے حضور کو پہچان لیا، جسے معرفت رسول معظم نصیب ہو گئی اور خلیفہ مطلق نائب اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر معرفت دے دی گئی، در حقیقت اسے اتنی ہی معرفت الہی کا حصہ نصیب ہوا. تو اس طرح جو کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے، افضل ہو جاتا ہے، اعلیٰ ہو جاتا ہے. زمین و آسمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نسبت ہو جائے تو وہ نسبت رسول ان اشیاء کو افضل و اعلیٰ کر دیتی ہے. اگر زمانہ، اثر، دہر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جائے تو آپ کے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، حضور کے اوقات سے بڑا کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ جسے عظمت ملتی ہے وہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین سے ملتی ہے. مدینہ شریف کو نسبت حضور سے ہوئی، وہ بھی ایک زمین ہے، ایک خطہ ہے، وہاں پر بھی پہاڑ ہیں، مکہ شریف میں بھی پہاڑ ہیں، اور روئے کائنات میں تو بہت زیادہ پہاڑ ہی پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، مگر وہ ٹیلے، وہ تودے اور وہ سنگریزے اتنے افضل و اعلیٰ کیوں ہوئے کہ ہماری جان کا حصہ بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ وہ سنگریزے بن گئے، وہ پتھر بن گئے. اللہ اکبر. اور وہ گلی، وہ کوچے اور گلی کوچوں کے خار وہ ہماری آنکھوں کا حسن اور ہمارے دل کا ٹھکانہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں کے خاروں کو اتنی فضیلت مل گئی، وہاں کے کانٹوں کو اتنا شرف مل گیا، وہاں کے ذرات کو اتنا بزرگی نصیب ہو گئی ہے کہ حضور کے ساتھ ان کی نسبت ہو اور انہیں فضیلت میسر نہ آئے. نالین شریفین کا تقدس دیکھیے کہ بڑوں بڑوں نے اسے اپنے سر کا تاج بنایا، اور سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے تو خوب عکاسی کی ہے اور سمجھایا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے لگے ہوئے نالین شریفین جن ذرات کو لگ جاتے ہیں وہ ان ذرات کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. پیزار پاپوش اقدس کو کہا جاتا ہے، پیزار نالین شریفین کو کہا جاتا ہے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدمین
نالین شریفین کو لگے اور نالین شریفین کے ساتھ جو ذرات لگتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں، جو لگے رہتے ہیں، ان کا مقام آپ خود سمجھ لیجئے گا۔ جو حضور کے نالین کے ساتھ ذرات لگے اور جھڑ گئے، جو نالین کے ساتھ ذرات ایک مرتبہ لگے اور پھر جھڑ گئے، تو حضور کے نالین شریفین سے ذرات لگ کر جھڑ جائیں تو بے معنی نہیں ہو جاتے۔ فقط ایک مرتبہ حضور کے نالین کا قرب مل جائے، چند لمحوں کی اگر قربت مل جائے، چند لمحات اور چند ساعتیں اگر ان ذرات کو حضور کے نالین کے ساتھ لگنا اور لپٹنا مل جائے تو وہ بے معنی نہیں ہوتے، بلکہ تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اس کائنات میں جتنی چمک اور دمک ہے اور جتنے سیارے ہیں اس کائنات کے اندر، روئے کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں، سیارے نہیں، سیاروں کے سروں کا تاج بن جاتے ہیں۔ حضور جو آپ کے قدمین نالین شریفین سے چند لمحے اور چند ساعتوں کی جنہیں قربت مل جائے، وہ ذرات تو روئے کائنات کے سر کا تاج بن جاتے ہیں، اور انہیں یہ شرف نصیب ہوتا ہے اور انہیں یہ مقام نصیب ہوتا ہے ان ذرات کو کہ اگر وہ ذرات سیارگان کے سر کا تاج نہ بنے تو وہ بے تاج ہوں گے۔ تو بے تاج کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اوقات اور وقعت تو تاج والے کی ہوتی ہے۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ جو چند لمحوں کی حضور کے نالین سے جنہیں قربت مل جائے، حضور کے نالین اتنا فیض دیتے ہیں، اتنا کمال کر دیتے ہیں کہ اس بے زر کو ابو زر بنا دیتے ہیں۔ بے معنی کوئی اگر آ جائے چل کر حضور کے دربار میں، انہیں الفاظ کا مرشد، ہادی، رہنما بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی حضور کریم آقا علیہ السلام کے نالین شریفین کے ساتھ جڑ جائے، اور میں یہ آپ کو عرض کروں کہ ہم نے یہ جو ذکر شروع کیا ہے نالین شریفین کا، تو محض یہ کوئی وہم نہیں، محض گمان نہیں، خام خیالی نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور خدا کی قسم پوری زندگی کے اعمال جب حشر کے میدان میں تولے نا میزان پر، اور اس ماہ ربی ٹرانسمیشن کے اندر، رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کا پہلا درس قرآن اور درس حدیث اگر نامہ اعمال میں تلا تو یاد رکھنا اس وقت پوری زندگی کے اعمال ایک طرف ہوں گے، حضور کے نالین کی بات کرنے والوں کے جو ملنے والا اجر و ثواب اور ملنے والی جو فضیلت ہے وہ دوسری طرف ہوگی۔ نالین شریفین کا ذکر ہمیں یہاں بھی عزت دیتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کریم آقا علیہ السلام کے نالین شریفین کو اپنے سینے کے ساتھ محبت کے ساتھ لگا کے رکھا کرتے تھے۔ صاحب النعلین والوسادہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی، بڑے عظیم صحابی، بدری صحابی اور بڑی قربانیاں پیش کرنے والے صحابی، اور حضور کے دربار میں اتنا کثرت کے ساتھ آتے اور جاتے تھے کہ بعض نو مسلم صحابہ ان کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود کریم آقا علیہ السلام ہی کے گھر کا ایک فرد ہے۔ اس قدر حضور کے دربار عالی شان میں کبھی آتے کبھی جاتے، کوئی حدیث شریف، کوئی مسئلہ، کوئی حکم اگر ذہن میں آ جاتا، اس کی تصدیق کروانے کے لیے رسول پاک کے دربار میں چلے جاتے، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے باہر حاضر خدمت ہو جاتے، پھر جب کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہوتا پھر چلے جاتے، پھر واپس آ جاتے۔ یوں ان کا حضور کے گھر مبارک کے اندر آنا اور جانا لگا رہتا۔ صحابہ سمجھتے تھے، نو مسلم صحابہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اہل بیت ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود اتنا شرف کیوں ملا، اتنی فضیلت کیوں ملی؟ دیگر وجوہات میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جب اپنے نالین شریفین اتارا کرتے تھے
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نالین اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ فیض ملا حضور کے نالین اٹھانے کا۔ میں نے اس بنیاد پر کہا کہ پوری زندگی کے اعمال تلیں گے اور نالین مصطفیٰ کا یہ ذکر تلے گا تو یہ ذکر ہماری زندگی کے تمام اعمال پر وزنی قرار پائے گا اور بھاری قرار پائے گا۔ کیوں؟ حضور کے قدموں سے جو ایک مرتبہ لگ جاتا ہے وہ بے معنی نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اسے عرش سے بھی زیادہ بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میں تو کہتا ہوں جس نے اپنی وقعت کو بڑھانا ہو، اپنی اوقات کو بڑھانا ہو، اپنی ذات کو بڑھانا ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تاجدار بن جائے تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین کے ساتھ جڑ جائے اور انہیں اپنے سر پہ رکھے۔ اگرچہ آج ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نالین شریفین میسر نہیں جو حضور کے، جنہوں نے صبح و شام حضور کے قدمین کا بوسہ لیا۔ عبداللہ ابن مسعود جنہیں اٹھا کے اپنی بغل میں، جو الفاظ آئے ہیں کتابوں میں وہ ہے وہ بغل کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، بغل کے نیچے، وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ حضور کے نالین کو اپنے دل پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایک اور لفظ ملتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود حضور کے نالین شریفین اپنے بازوؤں پر چڑھا لیتے۔ ماشاءاللہ، حضور کہ نالین شریفین اپنے بازوؤں پہ چڑھا لیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ لکھی تاکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین سے ایک لمحہ بھی دور نہ ہو، کام کاج بھی کرتے رہیں اور وہ نالین شریفین ان کے پاس رہیں اور ان کے دل کو تقویت دیتے رہیں۔ بلکہ بعض صوفیان نے تو یہاں تک لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نالین شریفین کو اپنی بغل کے نیچے دبا لیا کرتے تھے یا اپنے بازوؤں پر چڑھا لیا کرتے تھے تو اپنی روح کی ترقی کے لیے ایسے کیا کرتے تھے، یعنی اپنے ایمان کو حلاوت دینے کے لیے، اپنے عرفان کو پرواز دینے کے لیے، اپنے وجدان کو کیفیات اور لذات بخشنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین سے اس قدر محبت کرتے کہ آپ کا لقب پڑ گیا صاحب النعلین، یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ان کا تعارف بن گیا۔ لقب اس اسم کو کہتے ہیں، لقب اس نام کو کہتے ہیں جو اصل نام کے علاوہ ہوتا ہے۔ اصل نام کے علاوہ جس نام سے بندہ معروف ہو جائے، پہچانا جائے تو وہ لقب ٹھہرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں شمس العلماء یا کہتے ہیں سراج الائمہ، یہ لفظ آپ علماء کے پاس بولے نا سراج الائمہ تو فوراً ذہن سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کا نام سراج الائمہ نہیں، میں اور آسان کر دیتا ہوں، ایک لفظ بولتا ہوں فوراً آپ کا ذہن وہاں تک چلا جائے گا۔ میں کہتا ہوں صدیق اکبر، اللہ فوراً سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت عائشہ سلام اللہ تعالی علیہ کے بابا جان کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یار غار کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ میں نام لیتا ہوں فاروق اعظم، فوراً ذہن ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بابا جان، حضرت عبداللہ ابن عمر کے والد گرامی، خلیفہ ثانی، خلیفہ برحق، امام برحق سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ذوالنورین، فوراً ذہن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، بنو امیہ کے چشم و چراغ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ ام کلثوم اور سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ تعالی علیہما کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ میں اگر حیدر کرار کہوں، میں اگر شیر خدا کہوں، میں اگر تاجدار ہر عطا کہوں، میں اگر شہنشاہ بطحا کہوں، والی بطحا کہوں
فوراً ذہن حسنین کریمین کے بابا جان حضرت مخدومہ انس و جان، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدتنا حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ، حضور کے اخی، حضور کے بھائی جان حضرت علی المرتضیٰ کی طرف ذہن چلا جاتا ہے تو صدیق اکبر نام نہیں، فاروق اعظم گھر والوں نے نام نہیں رکھا، ذوالنورین اور حیدر کرار نام نہیں رکھا، مگر معروف ہو گئے کہ فوراً ذہن وہاں چلا جاتا ہے، اس کو لقب کہتے ہیں۔ تو جب بھی علماء کی مجلس میں صاحب النعلین کہا جائے فوراً ذہن سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اتنی رفاقت ملی، اتنا قرب ملا، اتنی مائیت ملی، اتنی سنگت ملی، اتنا پیار کیا نالین شریفین سے کہ آپ کا نام بن گیا۔ لوگ عبداللہ ابن مسعود نہیں کہتے تھے، صاحب النالین کہتے تھے۔ کیسی لذت ہے والدین نے نام عبداللہ رکھا ہو، کائنات انہیں عبداللہ ابن مسعود کے نام سے جانتی ہو، مگر صحابہ جب ان کا ذکر کریں تو صاحب النعلین کہہ کر ذکر کریں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کوفہ کے اندر حاضر خدمت ہوئے تو وہاں پر کوئی مسئلہ پوچھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے، تو اس صحابی نے تعجب اور حیرت بھرے لہجے کے ساتھ کوفے کے لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر کیا بات کہی، خوبصورت جملہ، یہ نہیں کہا کہ کیا تم میں عبداللہ ابن مسعود موجود نہیں؟ امام علیہم الرضوان وہ پوچھا کرتے افلم یکن فیکم صاحب النعلین والوسادہ والمطہرہ، ان کا نام تو عبداللہ ابن مسعود ہے مگر اصحاب رسول کے ہاں پہچان بن گئی نالین اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود۔ فرمایا کیا تم میں نالین اٹھانے والے نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ اٹھانے والے تم میں نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کا سامان اٹھانے والا تم میں نہیں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبہ کو دنیا جہان جانتی ہے، اور ایک وجہ ان کے مجد، ان کی بزرگی اور ان کے شرف کی یہ ہے کہ وہ حضور کے نالین اٹھایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم ایسے ہی تو نہیں حسن میاں نے فرما دیا تھا، ایسے تو نہیں انہوں نے کہہ دیا سر پہ رکھنے کو گر مل جائے نالے پا کے حضور، پھر ہم بھی کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود جو تاجدار بن گئے تو دیگر وجوہات میں ایک حسین ترین وجہ حضور کے نالین پاپوش اقدس پیزار مبارک اٹھانے ہیں۔ جو حضور کے نالین شریفین اٹھا لیتا ہے اللہ انہیں دونوں جہانوں میں سرخرو کر دیتا ہے، بلندیاں اور ترقیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اس کائنات میں بہت بڑے بڑے محدثین، مفکرین اور محققین تشریف لے کر آئے ہیں، اور ان میں جو خاص مقام امام الائمہ فی الحدیث سیدنا حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ ان کے فضیلت کی چونکہ آج ہمارا ٹاپک اور موضوع نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ ان کی یہ جو فضیلت اور یہ جو بزرگی ہے کہ زمانہ ان کو جانتا ہے، زمانہ ان کو پہچانتا ہے۔ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین کا ذکر کرتے ہیں تو نہایت دل برانہ انداز کے ساتھ، نہایت دل نواز طریقے کے ساتھ، اور اس قدر محبت کے ساتھ، اس قدر محبت کے ساتھ کہ روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی صحیح بخاری کے اندر احادیث کو بیان جہاں پر کرتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مستعمل اور حضور کی منسوب آپ کی طرف منسوب اشیاء کا ذکر جب کرتے ہیں احادیث کے اندر، وہاں پہ بڑا خوبصورت ایک باب باندھا، میں اس کے چند الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَمِن شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ بِهِ
अस्हाबुहु व गैरुहुम बाद वफातिही सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी यहाँ पर बड़ा खूबसूरत बाब बांधा। आज लोग बुखारी का तो नाम देते हैं, मैं कहता हूँ कि बुखारी को मानने वालों बुखारी की भी जरा बात मानो। बुखारी का नाम लेने वालों और नाम लेकर इज्जत हासिल करने वालों जरा इमाम बुखारी का ये उसूल का ये मोहब्बत भरा पैगाम भी तो पढ़ कर देखो। क्या लिखा उन्होंने उन्वान, व मिन शाअरिही व नालिही व आनियतिही मिम्मा यतबर्रकु बिही अस्हाबुहु व गैरुहुम बादा वफातिही। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के विशाले बाकमाल के बाद, हुजूर की वफात के बाद असहाबे रसूल का और असहाबे रसूल के बाद यानी ताबईन का, अतबा ताबईन का, तबा ताबईन का, आइम्मा का, यानी उम्मत के बड़े पाकीज़ा लोगों का। भाई हुजूर के नालैन जहां पर पढ़े वहां पे नापाकी को क्या काम है? जहां पे नापाकी है वहां पे हुजूर के नालैन नहीं, जहां पे नापाकी है वहां पे हुजूर के नालैन का जिक्र नहीं। जहां पे जिक्र नालैन मुस्तफ़ा है, तहारत वहां पर है, पाकीज़गी वहां पर है, कमाल वहां पर है। जहां पर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन शरीफैन की तिमसाल, अक्स, सूरत, जो हमारे पास बैज वगैरह होते हैं, तस्वीरें होती हैं, इसको तिमसाल कहते हैं, इसको मिसाल कहते हैं, इसको अक्स कहते हैं, इसको नक्शे पा कहा जाता है। भाई असल तो नालैन शरीफैन जहां पर हों वो तो बड़ी लाजवाब बात है। हुजूर के नक्शे नालैन भी नापाक दिलों पे नहीं सजते, पाक दिलों पे सजा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दिल को पहले पाक करना पड़ेगा, फिर वहां पर ये तिमसाल और मिसाल और नक्शे पा आता है। तो हज़रत इमाम बुखारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाले बाकमाल के बाद असहाबे रसूल और ताबईन और दीगर आइम्मा का नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब बर्तनों से तबर्रुक हासिल करना, इस्तेमाल करना नहीं कहा उमर भाई, ये नहीं कहा कि सहाबा का हुजूर के बर्तनों को इस्तेमाल करना, नहीं, लिखा मिम्मा यतबर्रकु बिही अस्हाबुहु व गैरुहुम। लोगों, असहाबे रसूल और बाद वाले आइम्मा किराम हुजूर की मंसूब अशिया को इस्तेमाल नहीं, तबर्रुक हासिल किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या हुजूर के बर्तनों से तबर्रुक हासिल करते, हुजूर के नालैन शरीफैन से तबर्रुक हासिल करते, अल्लाह, और हुजूर की जुल्फ़े अंबरी से जिक्र करते। सुभान अल्लाह, तवस्सुल और तबर्रुक। सुभान अल्लाह। मैंने इब्तिदान कुरान मजीद की आयत मजीदा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह की कसम, अल्लाह के दरबार तक पहुंचने के लिए नमाज भी एक वसीला है, रोज़ा भी एक वसीला है, सदका भी एक वसीला है, और ज़कात भी एक वसीला है। अतियात, खैरात और दीगर अशिया ये भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला हैं, ये वसाइल हैं, ये ज़राए हैं। मगर खुदा की कसम, उस शाकान के हक में जितना बड़ा वसीला रसूलुल्लाह और अल्लाह के दरबार में पहुंचने के लिए हुजूर के नालैन है, इससे बड़ा कोई वसीला नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इससे बड़ा कोई वसीला नहीं है। और ये बात मैं ही नहीं सिर्फ कह रहा, ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, देवबंद के बहुत बड़े आलिम हकीम उल उम्मत और उनके सरखैल अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब के अंदर इस बात को नकल किया और उन्होंने मुस्तकिल एक रिसाला लिखा, नईलुश्शिफा, नईलुश्शिफा बिनालिल मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन शरीफैन के वसीले से शिफा को पाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह शाह जी वाह। ये किताब ऑन द रिकॉर्ड है, ये किताब मौजूद है।
یہ کتاب موجود ہے، زاد السعید ایک کتاب ہے، اس کے اینڈ پر یہ رسالہ جوڑ دیا گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا تھا جو زاد السعید ہے یہ درود شریف کے حوالے سے ان کی کتاب ہے، حکیم الامت کی، تو انہوں نے جب ان سے اجازت لی کہ ہم زاد السعید کو علیحدہ چھاپتے ہیں اور نیل الشفا بنعل المصطفیٰ کو علیحدہ، تو انہوں نے کہا نہیں، میں علیحدہ چھاپنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ ان دونوں کتابوں کو کمبائن چھاپیے، پہلے زاد السعید رکھیں اور بعد میں نیل الشفا رکھیے۔ تو ذرا عنوان دیکھیے کیسا حسین اور لاجواب عنوان ہے، یہ کسی بریلوی مکتبہ فکر کے آدمی کا رکھا ہوا نہیں ہے، یہ عنوان، یہ ٹائٹل کتاب کا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے رکھا، اور ترجمہ دیکھیے کیا بنتا ہے، نیل الشفا بنعل المصطفیٰ۔ اگر آپ بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، تو طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اگر تمہیں کوئی جسمانی مرض ہے تو طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ حضور کے نالین شریفین کا وسیلہ پکڑو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اگر تمہاری وہاں تک رسائی نہیں، اور بالیقین ہماری رسائی وہاں تک نہیں، پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ کے ساتھ کاغذ پر روشنائی کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ نقش نالین تیار کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو اصل نالین شریفین کا کمال ہے وہ کمال تمہاری کاپی پہ چھپے ہوئے، تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے نقش نالین کے اندر کمال آ جائے گا۔ اللہ جس طرح حضور کے نالین شفا دیتے ہیں، یہ تمثال، یہ مثال، یہ عکس پا، یہ نقش پا بھی اسی طرح تمہیں فیض عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، نیل الشفا سبحان اللہ، بنعل المصطفیٰ، کریم آقا علیہ السلام کے نالین شریفین کے ذریعے سے شفا کو پانا۔ اگر آپ باطنی کوئی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، تو صوفی کے پاس جانا پڑتا ہے، عالم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں اگر کوئی باطنی مرض آ گیا، باطنی کیفیت بگڑ گئی ہے، تو بھی پریشان نہ ہو، جی کیا کریں آپ؟ کہا پھر حضور کے نالین کا وسیلہ، اللہ اللہ، سبحان، اور اس کی وجہ لکھی ابتدان پہلے صفحے پر، لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں اپنی نماز کو کیا وسیلہ بنائیں؟ بھائی یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے استعانت کرو، نماز سے استعانت کرو، یعنی اپنے دیگر نیک اعمال کا وسیلہ پکڑو۔ یہی احادیث کے اندر ہے، یہی قرآن مجید کے اندر ہے، قرآن بھی اسی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑو، یعنی تلاوت قرآن کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات، خیرات، عطیات کو بہاؤ لوگوں پر، غم گساری کرو لوگوں کی، غم خاری کرو لوگوں کی۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ وسیلہ بن جائیں گے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی پہلے صفحے پر لکھتے ہیں جناب ہم اپنے کس اعمال پہ مان کریں، ہم اپنے کس عمل پہ مان کریں، کیا ہماری نمازیں، کیا ہمارے روزے، کیا ہماری زکوٰتیں، کیا ہمارے صدقات اور خیرات، کیا ہمارے صوم و صلاۃ اور حج، ہم کہاں، ہمارے اعمال کہاں، وہ دربار کہاں؟ تو مولانا نے لکھا کہ ہمیں اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے پاورفل کوئی وسیلہ چاہیے، طاقتور ہمیں کوئی وسیلہ چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں مولانا آپ بتا دیجئے، آپ کے ماننے والے تو آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ کیا وسیلہ لے کر جائیں کہ اللہ مل جائے؟ فرمایا ایک ہاتھ میں حضور کا نالین لے لو، اللہ اکبر، اللہ نقش پا ہی لے لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نکل پڑو۔ تمہارے ہاتھ میں، یا یوں کہو جس کے ہاتھ میں حضور کے نالین شریفین کا عکس ہوگا اس کو تمہارا خدا مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتلائیے جس کے ہاتھ میں نالین ہو تو یہ کمال ہے، جس کے دل پہ دھرا ہو، جس کی پگڑی پہ سجا ہو، اللہ اکبر، اس عاشق رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا کہنے، وہ اللہ کی معرفت کتنی حاصل کرے گا، وہ اللہ کے قریب کتنا ہو جائے گا۔ پھر مولانا نے بڑی خوبصورت باتیں اس کے اندر لکھی اور بڑی جامع باتیں لکھی اور آزمودہ تجربات لکھے، اور وہاں پہ ایک طریقہ توسل بھی نقل کیا، رہنمائی کر دی نا کہ آپ کے پاس اگر نقش پا ہے، اصل نالین نہیں، نالین شریفین کی تمثال، عکس، صورت، مثال، نقش اگر آپ کے پاس ہے تو اس سے وسیلہ، اس نقش کو تم اللہ کے دربار میں وسیلہ بنانا چاہتے ہو تو فرمایا کہ پھر اس طرح کرنا۔ کیا کیا جائے، کیسے وسیلہ بنائیں، کیسے پکڑیں، کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں پچھلی رات کو اٹھنا، جہاں تک خدا چاہے تمہیں توفیق دے تہجد ادا کرنا، اللہ یہ طریقہ توسل سبحان اللہ سبحان جو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نیل الشفا بنعل المصطفیٰ کے اندر لکھا، ان کا لکھا ہوا یہ طریقہ ہے کہ حضور کے نقش پا سے کیسے تم نے وسیلہ پکڑنا ہے۔ کیوں جی، کیسے وسیلہ پکڑنا ہے؟ کہتے ہیں یوں کرنا، پچھلی شب اٹھنا، یہ جو ہو رہی ہے، واہ واہ یہ جو ہو گئی ہے، یہ پچھلا وقت شروع ہو رہا ہے، پچھلے پہر اٹھنا، جہاں تک خدا چاہے تہجد ادا کرنا، پھر 11 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود بھیجنا، پھر 11 مرتبہ استغفار کرنا، اور پھر اس نقش پا کو اپنے دل پہ رکھنا اور آنکھیں بند کر کے کہنا، مالک مجھے اپنے تہجد پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنے صوم و صلات پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنی عبادات پہ ناز نہیں ہے، مالک میں تیرے دربار میں تیرے حبیب کے نالین کا نقش لے کر آ گیا۔ اللہ اکبر، لکھا پھر دل پہ ملنا، پھر چہرے پہ ملنا، پھر سر پہ ملنا، سر پہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے وسیلہ، اس نالین کے نقش کو وسیلہ بنا کر اسے مانگنا، جو مانگو گے میرا رب رد نہیں کرے گا، تمہیں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت اس کی رحمت وہ ہمارے اعمال اور ہماری ذات کو، ہماری اوقات کو نہیں دیکھتی، وہ رحمت پھر اپنے محبوب کے قدمین میں آنے والے نالین مقدسین طیبین طاہرین کی تمثال کو دیکھ کر دنیا و ما فیہا کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کا وسیلہ پیش کرو تو یہ عالم ہے، تو اگر نالین شریفین کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو کتنا شرف ملے۔ پھر یہ حضور کے نالین کا کمال ہے، اگر ذات مصطفیٰ کا وسیلہ، بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ حضور کے قدمین میں آنے والے نالین کا وسیلہ تو جائز ہے، رسول اللہ کا وسیلہ جائز نہیں۔ وہ جو شرف ملا ہے نالین کو حضور کے وجود اقدس سے، وہ جو چند لمحوں کی ساعت ملی ہے، نہ جانے وہ کس کھال کے بنے ہوئے نالین، کسی بکری کے، کسی گائے کے کھال سے بنے ہوئے نالین، وہ حضور کا جوز نہیں، محض چند لمحوں کی رفاقت ملی، محض چند لمحوں کی رفاقت ملی، تو وہ صبح قیامت تک اللہ کے دربار میں مخلوق اور اللہ کے درمیان وسیلہ بننے کے قابل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ذات مصطفیٰ کا وسیلہ پکڑیں تو اللہ کو محبوب کیوں نہ ہوگا۔ تو یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی مستقل کتاب لکھی، اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں آج تک لکھی گئی، اکابرین نے لکھی، اور جن کے پاس حضور کے نالین شریفین ہوا کرتے تھے، کوئی بیمار ہو جاتا، نالین شریفین کو غسل دیا جاتا اور اس پانی کو نالین شریفین کے ساتھ مس کر کے اس پانی کو متبرک کیا جاتا، اور پھر وہ برکت والا پانی بیمار کو پلا دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ بغیر دوائی اور بغیر طبیب کی شفا عطا فرما دیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں صاحب النعلین۔ ایک اور نالین شریفین کے حوالے سے لقب ہے، لقب کے بارے میں عرض کر چکا، اصل نام جو گھر والوں نے نام رکھا ہے، اس نام کے علاوہ کوئی نام مشہور ہو جائے، جیسے میں نے صدیق اکبر کہا، فاروق اعظم کہا، ذوالنورین کہا، یا غنی کہا، حیدر کرار کہا، تو ان ذوات
قدسیہ کی طرف ہماری توجہ فوراً سے پہلے چلی جاتی ہے، اس کو لقب کہتے ہیں۔ ایک اور نالین شریفین سے نسبت پانے والے اور لقب پانے والے ایک اور صحابی ہیں، بڑے لاجواب، بڑے با کمال، بڑے اونچے درجے کے، ان کا ذکر آئے تو جسموں میں توانائی آ جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ، اگر ان کا ذکر آ جائے تو شجاعت پیدا ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی جب کسی پہ مشکل بن جائے تو میں نے ان پڑھوں کو، ناخواندہ لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے وہ مولا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو اٹکے سے اٹکا ہوا کام اور پھنسے ہوئے سے پھنسا کام حل ہو جاتا ہے، مشکل سے نجات مل جاتی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے چند القاب میں نے عرض کر دیے، آپ کا ایک اور بڑا دل نشین لقب ہے خاصف النعل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو لقب مشہور تھا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا، اگر ابو کا لفظ آ جائے تو وہ کنیت بن جاتی ہے، ابو تراب، لیکن آپ کا ایک اور لقب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا وہ تھا خاصف النعل۔ خاصف صاد کے ساتھ، خاصف کے معنی ہوتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کے نالین شریفین کو گانٹھنے والا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان حضور کے نالین شریفین کو جوڑنے والا۔ اللہ، کریم آقا علیہ السلام کے نالین شریفین جب بظاہر کھل جاتے تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آگے بڑھ کر حضور کے نالین اٹھا لیتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اپنے دست کرم سے حضور کے نالین شریفین کی سلائی کیا کرتے تھے۔ تو حضور کے نالین کی سلائی کرنے والے، ٹانکنے والے اور آپ کے نالین شریفین کو گانٹھنے والے کے لقب کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ معروف ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے، کتنے مقام پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقب کو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے لیے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر بڑی ایک معروف روایہ ہے، حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمر بعد میں صحابی بن گئے، ایمان لے آئے، کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے حدیبیہ کے مقام پر اپنے دیگر چند سرداروں کو لے کر حضور کے دربار میں آئے، تو چونکہ ان کی مسلسل ریشہ دوانیاں، ظلم و ستم، جور و جفا، جس کی وجہ سے بدر، احد اور دیگر جو غزوات ہوئے، تو قریش کا وہ ظلم و ستم اور وہ شرارتیں اور حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو تنگ کرنا، ظلم و ستم کرنا، ستانا، تو اس سلسلے کی ایک اور کڑی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے تئیں بڑا شاطر، نہایت ذہین آدمی سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بعد میں اسلام لے آئے، بڑے جانشار صحابی بنے، بہت بڑے سردار تھے، دیگر سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کو بھیجا۔ تو بہرحال وہ ایک لمبی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا معاشر قریش، اے قریش والو، لَتَنْتَهُنَّ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ، فرمایا قریش والو انسان بن جاؤ، شرارتوں سے باز آ جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا رب تم پر اس آدمی کو مسلط کر دے کہ جو تمہاری گردنیں اڑا کے رکھ دے۔ فرمایا قریش والو شرارتوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، تھم جاؤ، ٹھہرو، مت کرو شرارتیں اور دین کو مت نقصان پہنچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب تم پر اس دین کے تسلط کے لیے اور غلبے کے لیے اس آدمی کو مبعوث کر دے اور بھیج دے اور تم پر غالب کر دے، مسلط کر دے کہ جو تمہاری گردنوں کو اڑا کر رکھ دے، بالسیف علی الدین، دین کی خاطر اپنی تلوار کے ذریعے سے۔ وہ کون بندہ ہے؟ اب حضور ان کی شرافت کو بیان کر رہے ہیں، قد امتحن اللہ قلبہ، وہ ایسا بندہ ہے
کہ جس کے دل کا اللہ نے خود امتحان لے لیا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ نے امتحان لیا اس کے دل کا علل ایمان، ایمان کے حوالہ سے، تو وہ پاس ہو گیا. امتحان اللہ لے رہا ہے، پرچے کا عنوان ایمان ہے، اور ذہانت کا نہیں، دل کا امتحان لیا، دل کا امتحان لیا اللہ پاک نے، اور وہ پاس ہوا. قالوا من ہوا یا رسول اللہ، صحابہ نے اتنی فضیلت سنی، پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فقال له ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی حضور کے دربار میں کہا، یہ اتنا بڑا ٹائٹل تھا، اتنا بڑا شرف تھا کہ جو قریش کے بگڑے ہوئے لوگوں کو اپنی تلوار کے ذریعے سے درست کرے اور سیدھا کرے اور دین پر چلائے، اور جس کے دل کا امتحان اللہ نے لے لیا، جیسا کہ سورہ حجرات کے اندر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. امتحان ایمان کا ہو، عنوان ایمان ہو، پرچہ ایمان ہو، اور امتحان دل کا ہو، لینے والا اللہ ہو، پھر جو بندہ پاس ہو جائے وہ کتنا اونچا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ بہت اونچے ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ اول بلا فصل ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا سید یا رسول اللہ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، سید یا رسول اللہ وہ کون بندہ ہے جس کو یہ شرف ملے گا اور جس کو یہ شرف ملا ہے؟ من ہوا یا رسول اللہ، آقا وہ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ من ہوا وہ کون ہے؟ قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا ہوا خاصف النعل، وہ میرے جوتے سلائی کرنے والا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ علی المرتضیٰ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کے نعلین کو جوتی بھی کہنا جائز نہیں. جوتا اگرچہ کہنا جائز تو ہوگا لیکن یہ نام مناسب نہیں ہے. کہا ہوا خاشف النعل، وہ جس کے یہ کمالات ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو حضور کے نال شریف کو جوڑنے والا ہے، سلائی کرنے والا ہے. اللہ اکبر، تو اللہ چونکہ اکبر. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مولی المرتضیٰ ہیں، جب کہا خاصف النعل تو صحابہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہیں. سبحان. اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، ایک روز اصحاب رسول ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے کر آئے، تو آتے آتے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین کھل گئے. یار کیا خیال ہے، مرشد سامنے آئے تو مرید وجد میں نہیں آتا؟ جب وجد میں آتا ہے تو اس کا روما روما کھل اٹھتا ہے، کھل جاتا ہے. تو حضور کے نالین شریفین، حضور کی جب رفاقت ملی، بائیت ملی، سنگت ملی، تو حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین میں یہ کہتا ہوں وجد میں آ گئے، اور وجد میں جب آئے تو کھل گئے. آپ کے اور میرے ٹوٹتے ہیں، آپ کے اور میرے جوتے ٹوٹتے ہیں، وہ ٹوٹنے کے قابل ہیں. جو حضور کے قدموں میں آئے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، خدا کی قسم ٹوٹا ہو تو جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں آپ کی توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ حضور کے قدمین میں آ کر وجد میں آ گئے، اور جب وجد میں آئے تو کھل اٹھے، وجد میں آ گئے تو کھل اٹھے اور کھل اٹھے. جب کھل گئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم وہ پہلے تھے کہ جو آگے بڑھے، اللہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین اٹھا لیے اور انہیں گھر جا کر سلائی کرنا شروع کر دیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل دیے، ایک مقام پر جا کر حضور رک گئے، انتظار کرنے لگے. یار سارا جگ حضور کا انتظار کرے، واہ واہ، سارا جگ حضور کا انتظار کرے. جبریل حضور کا، عرشی حضور کا انتظار کرے، فرشی حضور کا انتظار کرے. وہ کتنے نصیب والے ہیں علی المرتضیٰ کہ خود مصطفیٰ علی کا انتظار کرے. سبحان اللہ. صحابہ کو روک دیا. خدا کی قسم یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے لیے عبادت بھی رک جاتی ہے، شریعت بھی رک جاتی ہے، شریعت بھی رک جاتی ہے. ہاتھ باندھے دست بستہ محبت کے ساتھ اس گھرانے کے انتظار میں شریعت رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے.
یار شریعت ہی کیا، شریعت و اقوال محمد کا نام ہے، شریعت و احوال محمد کا نام ہے، شریعت و ادائے محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کتنے نصیب والا ہے کہ خود صاحب شریعت رک جائے۔ حضور انتظار کرنے لگے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا آقا جی انتظار کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا خاسف النال ابھی آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علی آ رہا ہے، انتظار علی کا نہیں، خاسف النال کا، وہ جو حضور کے مبارک جوڑوں کو سلائی کرنے والے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا خدا کی قسم پوری زندگی کے اعمال، آپ کے شب و روز، آپ کی نیم شبی کی آہیں سسکیاں عبادات اور راتوں کی وہ خلوتیں اور سجود، وہ عبادات ایک طرف ہیں، جب نامہ اعمال میں یہ والی آج کی رات والی نیکی تلے گی نا، میرا ایمان کہتا ہے ذکر نالین مصطفیٰ والی یہ نیکی ہماری دیگر نیکیوں پر غالب آ جائے گی، فاتح بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے نالین کا ذکر ہے۔ تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعویلہ کما قاتلت تنزیلہ۔ کریم اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جس طرح کہ میں نے قرآن کے نزول پر لوگوں سے جھگڑا کیا، قتال کیا، جہاد کیا، یعنی جب قرآن نازل ہوا مشرکین نے انکار کر دیا، کفار نے انکار کر دیا، تو پھر حضور نے قرآن کی بالادستی کے لیے جہاد کیا۔ فرمایا جس طرح میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے، قرآن نازل ہوا لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں، قرآن کے احکامات کو نہیں مانا، تو پھر میں نے جہاد کیا۔ فرمایا ایک بندہ ہے جو تعویل قرآن پر جہاد کرے گا، یعنی جب لوگ اپنی طرف سے قرآن کے معنی بیان کرنا شروع کر دیں، وہ اللہ کی مراد نہ ہو، وہ رسول اللہ کی مراد نہ ہو، تو جو لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی تلوار کے ساتھ ان کو سیدھا اور درست کرے گا اور دین پر لے کر آئے گا۔ اللہ ایک بندہ ہے تم میں۔ اللہ اب آنکھیں کھل گئیں، اب تعجب میں پڑ گئے صحابہ۔ ظاہر ہے کہ حضور نے تنزیل قرآن پر جہاد کیا اور ایک بندہ ہے جو تعویل قرآن پر جہاد کرے گا۔ حضور نے جہاد کر کے سرکش لوگوں کو، مشرکین اور کفار کو قرآن کی طرف راغب کیا اور جمع کیا۔ کوئی بندہ ہے، کوئی ذات ہے کہ جو بگڑے ہوئے لوگوں کو کے ساتھ جہاد کرے گا اور ان کے تعویلی معنی کو درست کر کے ان کو دین کے اندر لے کر آئے گا اور بعد والوں کے دین کی حفاظت کرے گا۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا۔ جب حضور نے یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، فاروق اعظم آگے بڑھے اور دونوں نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ ہم میں، کیا میں ابوبکر میں ہوں وہ جو تعویل قرآن پر جہاد کرے گا؟ فاروق اعظم کی شجاعت اور ان کی بصالت اور ان کا رعب اور دبدبا، وہ تو زمانہ جانتا ہے، شیطان تو وہاں سے گزرتا ہی نہیں، بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ حضرت عمر کہنے لگے سیدی یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ کہ جو تعویل قرآن پہ جہاد کروں گا؟ فقال رسول اللہ لا، حضور فرمایا نہیں، ولکنہ خاسف النال۔ یہ نہیں کہا کہ وہ علی ہے، کہا وہ میرے پاپوش، میرے پیزار، میرے نالین شریفین کو سلائی کرنے والا ہے۔ وعلی جوئی، اور راوی کہتا ہے وعلی جوئی یکشف نالہ، اور علی المرتضیٰ تھے جو حضور کے نالین کو ٹانکا کرتے تھے، حضور کے نالین کی سلائی کیا کرتے تھے۔ دوستو بات بڑی خوبصورت ہے۔ مجھے یہاں پر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک اور شعر عرض کرنا ہے، بڑا لاجواب ہے حضور کے نالین پر۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک، میں معنی عرض کر دیتا ہوں ابھی، تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیائے فلک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ فرماتے ہیں تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک۔ آقا جی آپ کے نالین شریفین سے جو ذرے ملتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، چند لمحوں کا قرب مل جاتا ہے، آقا وہ ذرے ستار ہائے فلک، ستار ہائے فلک، وہ آسمان کے ستاروں کے روشن کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے ستاروں کو روشنی جو مل رہی ہے وہ چاند سے مل رہی ہے، اور چاند کو
سورج سے مل رہی ہے، یہ ہماری سائنس کہتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سیارگان ہیں ان کو جو شرف ملا، چمک ملی، دمک ملی، روشنی ملی، تاجوری ملی، او بھائیو یہ حضور کے نالین سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے ذرے کے پر تو ستارہائے فلک، آسمان کے ستاروں کا سرمایہ ہیں آپ کے نالین شریفین سے لگے ہوئے ذرات۔ تمہاری نال کی، آقا جی یہ تو میں یہ سوال کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت سے کہ آپ نے حضور کے نالین پیزار شریف سے لگنے والے ذرات کے بارے میں تو بتا دیا کہ وہ سیارگان جتنے بھی سیارے ہیں ان کا تاج بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ بتائیے کہ حضور کے نالین شریفین کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ۔ نالین سے لگنے والے ذرات کا یہ مقام ہے تو نالین کا کیا مقام ہے؟ اللہ فرمایا بیٹا حضور کے نالین کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ میں اگلے دروس میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہم حضور کا سراپا بیان کر رہے ہیں یا ہمارے اکابرین نے کیا ہے یا کیا جاتا رہے گا تو یہ محض ایک مثال ہے۔ کسی نے بھی نہایت آب کوثر اور کوثر و سلسبیل سے دھو کر بھی الفاظ اگر نکالے، بڑے پکیزہ، طیب و طاہر، افضل و اعلیٰ، چنیدہ، محبوب الفاظ کا استعمال کرے، کمال کر دے، حق ادا کر دے، حد کر دے، خدا کی قسم پھر بھی اس حد کی کوئی حد جس کی حد نہیں ہے اس حد کی حد ہو ہی نہیں سکتی، حق بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا تمہارے نال کی، آقا جی یہ تو آپ کے نالین شریفین کے ساتھ لگے ہوئے ذرات کا کمال ہے کہ وہ سیاروں کی چمک اور دمک بن جاتی ہے۔ آپ کے نالین کی تو مثال ہی نہیں ہے، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے، میرا علم بانج ہے، بنجر ہے، میں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کے نالین کا شرف کیا ہے۔ اللہ، آپ کے نالین کا شرف کیا ہے میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس لفظ ہے ہی نہیں۔ بھائی کسی کی شان بیان کی جاتی ہے، فلاں اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ، اتنا افضل، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں اتنا بلند و بالا، کوئی حد ہوتی ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا جی آپ کے قدمین میں آنے والے نالین کی تو حد ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، میرے پاس لفظ ہی کوئی نہیں۔ جو لفظوں کے تاجدار ہیں اعلیٰ حضرت اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ میرے خزانہ علم میں ایسے لفظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے نالین شریفین کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کے نالین کیا ہیں۔ یار اگر اعلیٰ حضرت جیسے بندے کے پاس لفظ نہیں ہے تو پھر میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس بولنے کے لیے پھر کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس پھر سننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے نالین شریفین؟ ابھی حضور کی ذات کی بات نہیں ہے، نالین کی بات ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہارے نال کی ناقص مثل، آقا جی کما حق ہوں تو میں ادا نہیں کر سکتا، ہاں ادنا سی مثال یہ ہے کہ فلک ضیاء کہ مثل ضیاء فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک۔ ادنا سی بات یہ میں کہہ سکتا ہوں، ادنا سی بات یہ ہے کہ کل کائنات جو روشن ہے یہ آپ کے نالین کا تصدق اور خیرات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خیرات ہے۔ یہ جو کائنات روشن ہے، یہ جو آنکھوں میں روشنی ہے، یہ جو دل میں ایمان کی روشنی ہے، توجہ ہے، یہ جو ایمان کی روشنی ہے وہ بھائی یہ مسجدوں، منبر، محراب، مینارے، اذان، خطبات، تعلیم، تعلم، سیکھنا سکھانا، قرآن و سنت، کتابیں، اور پھر کمال کرتا جائے کوئی انسان اس سمندر میں غوطہ زن ہو جائے، خدا کی قسم ان وجوہات کی بنا پر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آقا جی ہمیں جو روشنی ملتی ہے نا یہ آپ کے قدمین میں آنے والے نالین شریفین سے روشنی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ایمان کا محافظ یہ منبر و محراب تو بعد میں ہیں، اول جو ہمارے ایمان کے محافظ ہیں آقا جی وہ تو آپ کے نالین شریف ہیں۔ نالین شریف، بے اس شک۔ لیے میں نے ابتداءً یہ بات عرض کی تھی کہ خدا کی قسم کوئی مثال
پیش نہیں کی جا سکتی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین کی۔ میں یہاں پہ 2 واقعات مختصر سے یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ اتنا تفصیلی ہے کہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، فقط ان کے نام اگر آپ کو پڑھ کے سنا دوں، صرف نام پڑھ کے سنا دوں تو یہ رات بیت جائے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان ہم نے اپنی حد کے مطابق اور بساط کے مطابق بہت بیان کیا، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی۔ صرف نام لیے جائیں۔ جو ہمارے کابرین نے مستقل رسالے اور کتابیں لکھی ہیں تو صبح ہو جائے۔ لیکن میں 2 ایک واقعات یہاں پہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے پاس مثال ہوتی ہے نا، اگر آپ کے پاس کوئی بیج ہے، کوئی تصویر ہے، کوئی عکس ہے، کوئی نقش ہے، تو اسے بھی کم نہ سمجھیے، اسے بھی دیکھو نا نسبت کن سے ہو گئی ہے، اس تصویر کی نسبت کن سے ہو گئی ہے۔ تو یہ صرف ہم نے نہیں کہا، میں نے پہلے عرض کیا، جس کا بھی کچھ نہ کچھ ایمان باقی اور سلامت ہے، سب نے یہ بات لکھی کہ اپنے گھر کی روشنائی لے کر اپنی کاپی پر تم حضور کے نالین شریفین کا نقش بنا لو، تو جیسے فیضان اصل نالین شریفین سے ملتا ہے، یہ نقش بھی اسی طرح تمہیں فیض عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محدثین کی بات کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ خطباء کی بات نہیں کہہ رہا، اللہ محدثین کی بات کہہ رہا ہوں، ائمہ اور محققین کی بات کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کے پاس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نقش نال پاک ہوتا ہے، وہ دشمنوں سے محفوظ ہوتا ہے، وہ دشمنوں سے محفوظ ہوتا ہے، وہ بڑے حادثے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے مسائل بھی ختم نہیں ہوتے، 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، حضور کے نالین شریفین کا عکس اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے، اور اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ جسے کوئی ڈر ہے، جسے کوئی خوف ہے، جسے کوئی پریشانی ہے، جسے کوئی حاجت ہے، جس کی کوئی مشکل ہے، ٹلنے کا نام نہیں لے رہی، کوئی مدعا ہے کہ حاصل ہونے کا نام نہیں لے رہا، بنگالیوں کے پاس مت جائیے، نجومیوں کے پاس مت جائیے، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا پیسہ مت برباد کیجئے۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، باوضو رہیے، حضور کا نال شریف کا عکس، نقش، تمثال اپنے سینے کے ساتھ لگا دیجئے، پھر اپنے غموں کو چھٹی دے دیجئے۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ نقش نال پاک پاس ہو اور پھر غم بھی ہو، نہیں ہو سکتا، دکھ بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ محدثین کی بات عرض کر دوں، بہت بڑے ایک محدث نہایت صالح سیدنا حضرت امام ابو جعفر احمد بن المجید، بہت بڑے متقی، پارسا، پرہیزگار، اور آپ بہت بڑے معلم تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے دیکھو یار وہ کیسی صبحیں تھیں، وہ کیسی مجلسیں تھیں، وہ کیسا ذکر تھا کہ پڑھانے والے پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پڑھاتے پڑھاتے حضور کے نالین کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بعض بچوں کو نقش نال، وہ نالین پاک کی ایک صورت، ایک مثال بنا کر اپنے بچوں کو، شاگردوں کو دی، اپنے بچوں کو دے دی۔ وہ پرچے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، جا کے رکھ دیے ہوں گے، جو بھی ان کا معاملہ ہوگا۔ معاملہ چلتا رہا۔ حضرت امام ابو جعفر احمد بن المجید جو نہایت صالح، متقی، پرہیزگار تھے، ان کے ایک شاگرد کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اللہ پاک نے کرم فرمایا تو ان کی زوجہ کے ہاں ولادت کا معاملہ آ گیا۔ جب ولادت کا معاملہ آیا تو وہ اتنا سیریس کیس تھا کہ ان کی زوجہ انتہائی درد و کرب اور تکلیف کے اندر، مگر تولد نہیں ہو رہا، ولادت نہیں ہو رہی۔ جو اس وقت کی طبیب تھی وہ بھی آ کر دیکھتی، دوا دارو بھی کرتی، مگر تکلیف ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، تکلیف ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بیٹی پر اگر خاتون پر قیامت تھی تو بعد والوں پر بھی تو قیامت ہوتی ہے نا۔ وہ پریشان ہو گئے، اتنا چارہ کیا،
اتنا دوا دارو کیا کہ کوئی دوا دارو کام نہیں آ رہا، کوئی چارہ کام نہیں آ رہا۔ اچانک اس بچے کو یاد آیا کہ دوران درس ہمارے استاد اکرامی نے اپنے دستے مقدس سے ہمیں حضور کے نالین شریفین کا عکس بنا کر دیا تھا، سبحان اللہ، وہ میں نے فلاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ طالب علم اٹھا، دوڑا اور اس نقش پاک کو اٹھایا اور اپنی خاتون کے سینے پہ لا کے رکھ دیا، اللہ، اور ساتھ یہ کہا اللہم ارینا برکت صاحبی ھذا النعل، سبحان اللہ، اے اللہ ہمیں اس نال شریف کے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برکت دکھا۔ یہ کہنا تھا، ہاتھ نیچے نہیں آئے، تکلیف بھی دور ہو گئی اور ولادت بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو فیض حضور کے اصل نالین دیتے ہیں، یہ نقش نالین بھی وہ فیض دیتے ہیں، یہ نقش نالین بھی وہ فیض دیتے ہیں۔ بھائی اثر ہوتا ہے۔ ایک بندہ اس چیز کو نہیں مانتا تھا، یہ جو نقش بنا دیے جاتے ہیں تصویر ہی ہے نا، اس سے کیا ہے؟ اسامہ بھائی اس سے کیا ہے بھائی، ایک تصویر ہی ہے نا، تصویر سے کیسے فیض مل جاتا ہے؟ جی ملتا ہے۔ میں آپ کے محبوب جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی تصویر آپ کو دکھاؤں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ میں آپ کو مدینہ شریف کی گنبد خضراء کی عکس دکھا دوں، آپ مچل جائیں گے۔ یہ جو خوشی آئی، یہ جو سرور داخل ہوا، کیوں ہوا؟ میں نے آپ کو گنبد شریف کی تصویر دکھا دی، گنبد نہیں دکھایا، تصویر دکھائی، گنبد کی تصویر دکھائی، سنہری جالیاں نہیں دکھائیں، سنہری جالیوں کی تصویر دکھائی، تو آپ مچل گئے، ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ، میں نے ایک تحریر لکھی اور تحریر لکھ کے آپ کی طرف کر دی، آپ خوش ہو گئے۔ ایک تحریر لکھی دوسرے بندے کی طرف کر دی، وہ لال پیلا ہو گیا۔ میں نے کچھ کہا نہیں، کوئی اشارہ نہیں کی، کوئی اپنی زبان سے لفظ نہیں نکالا، کچھ نہیں بولا، مگر محض وہ جو لفظ لکھے ہیں وہ بھی تو ایک مثال ہے نا، حکایت ہے نا میرے قول کی۔ بولنا یہاں سے ہے، اگر وہی بات میں لکھ دوں اور یہ لکھوں کہ آپ مجھے بڑے محبوب ہیں، آپ خوش ہو جائیں گے، اور یہی کوئی جملہ لکھ کے کسی اور کے سامنے کروں کہ تو میرا دشمن ہے یا کوئی اور لفظ، وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو پریشان کس نے کیا؟ میرے لفظوں نے، بولنے نے؟ نہیں، میری اس لکھائی نے، لفظوں کی مثال نے۔ اور یارو تمہارے اور میرے بولنے کی مثال اور عکس اگر لفظوں کی صورت میں کسی کاغذ پہ جلوہ گر ہو جائے، وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا اگر عکس بنایا جائے تو فیض نہ دے گا؟ بے شک، بے شک۔ آپ پینسل اٹھا کے اپنی محبوب تصویر بنا دیں تو وہ آپ کو جلا دیتی ہے، خوش کرتی ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر کوئی مصور حضور کے نالین شریفین کی تصویر بنائے، وہ تصویر فیض نہ دے گی؟ بے شک، بے شک، کیا ادب و احترام نہ ہوگا؟ بے شک ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک اور واقعہ سنیے، بہت بڑے مال کی محدث ہیں، بزرگ ہیں، شیخ عبد الخالق، آپ خود اپنی پریشانی کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے جسم پہ ایک بہت بڑا پھوڑا نکل آیا، جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، پریشانی بڑھتی رہی، اور وہ پھوڑا ہے کہ تکلیف سے تل ملا اٹھے، اور ہفتوں گزر گئے، ہفتوں اس تکلیف کے اندر گزر گئے، ہفتوں تکلیف میں گزر گئے۔ خدا کی قسم صبح سے مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی، صبح سے مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی تکلیف کی وجہ سے، لیکن حضور کے نالین کا ذکر آیا تو مجھے اب یاد آیا کہ مجھے کچھ ہے، سبحان اللہ۔ اب یاد آیا کہ کچھ ہے۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اللہ۔ تو حضرت کو ہفتوں کے بعد بڑا علاج معالجہ کرنے کے بعد، بڑی چارہ جوئی کرنے کے بعد یہ بات یاد آئی کہ میرے پاس کیوں نہ میں حضور کے نالین شریفین کا عکس بناؤں اللہ، اور اس سے وسیلہ اللہ کے دربار میں اس کا پیش کروں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک مثال، ایک صورت، ایک تصویر حضور کے نالین شریفین کی بنائی، اور بنا کر اسے
اپنے سینے پہ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اللہم انی اسألوکا بحق نبیک محمد من مشا بالنعل ان تعافینی من ھذا المرض یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، یہ جو میں نے نالین شریفین کی صورت بنائی ہے، جو یہ نالین شریفین پہننے والے آقا تھے، میں ان کا وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، مجھے صحت عطا فرما، سبحان اللہ، شفا عطا فرما۔ سبحان اللہ، یہ دعا سبحان کرنا تھا کہ ہفتوں کا جو مرض تھا اور بیماری اور تکلیف اور درد تھا وہ فوراً پہلے جاتا رہا اور اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمایا۔ حضرات، یہ محدثین کا تجربہ ہے، یہ حضور کے نالین شریفین کا ذکر ہمارے ایمان کو جلا، زندگی، شعور بخشتا ہے۔ خلاق لم یزل، یہ عرصہ دراز سے میری تمنا تھی، خواہش تھی کہ میں حضور کے نالین شریفین پر گفتگو کروں، ذکر کروں اور اپنے احبا اصدقاء کو بتاؤں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تاکہ یہ وہ چیزیں ہیں جیسا کہ آج مہنگائی کا دورہ ہے، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، امراء پریشان ہو گئے، چیخ اٹھے۔ میں کہتا ہوں کہ بحیثیت قوم اگر چاہتے ہو کہ اس کی کوئی دوا، کوئی دارو ہو اور ہم گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل سکیں، پریشانیوں سے نکل سکیں، تو ہمیں بحیثیت قوم اجتماعی طور پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش پا اور عکس نالین مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے۔ یہ حضور کی نور باتیں، خوشبو باتیں ہیں کہ انہیں جتنا کیا جائے یہ تو جہان ہے کہ وسعت میں آ جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری یہ نیاز، ہمارے محبتوں کا یہ خراج اپنے بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، عمر بھائی، عثمان بھائی، اسامہ بھائی، ڈاکٹر اویس صاحب اور ارشد بھائی جان، ہمارے عرفان بھائی اور صدیق بھائی اور محسن بھائی، آپ تمام احباب کا آپ نے ماشاءاللہ یہ تو اپنے ساتھ انوار و تجلیات لے کر رمضان شریف ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی آج انشاءاللہ ہم دوسری سحری کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں نور علی نور، اور اس کو کہتے ہیں پنجابی میں سونے پہ سہاگا۔ آپ نے سونے پہ سہاگا کر دیا کہ دن کو روزہ رکھیں گے اور جو اس سے نقاہت یا ذوق پیدا ہوتا ہے حضور کا ذکر کریں گے، قوت حاصل کریں گے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین، یقیناً کہ ہمارے پاس یہ بہت بڑی خوش بختی ہوگی کہ آج جو ہماری سحری ہوگی وہ قبلہ شاہ صاحب کے بھی ساتھ ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور برکت کیا ہو سکتی ہے کہ ادھر نالین محمد کا ذکر ہو رہا ہو اور ادھر آل نبی اولاد علی کے ساتھ بیٹھ کر سحری ہو رہی ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ کل، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنے میزبان عمر علی قادری کو اجازت دیجیے MD1 ساؤنڈ کے خصوصی تعاون کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان۔